خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی سماعت کے لیے ایسے مضامین پیش کرتی ہے جس سے بیماریوں سے بچاؤ کے حوالے سے آپ کی انفارمیشن، آپ کی معلومات بہتر سے بہتر ہو سکتی ہیں۔ انفیکشنز کے علاوہ ہم کینسر کے بچاؤ کے مضامین بھی آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتے ہیں، کیونکہ پریونشن جو ہے ہمارا مقصد ہے، بیماریوں سے بچاؤ ہمارا مقصد ہے، لوگوں کو طبی معلومات پہنچانا ہمارا مقصد ہے۔ تو آنتوں کے سرطان کے بارے میں ہم آپ کو کچھ معلومات دینا چاہیں گے کہ آنتوں کا سرطان یعنی انٹسٹائن کا کینسر کے لیے ہلدی سے علاج میں مدد مل سکتی ہے۔ کارکومن سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی گھٹ جاتا ہے، یعنی کہ جو ہلدی استعمال کی جاتی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ ڈائٹ کے بارے میں ہم نے کافی مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے، اور ان کی جو بھی صحت کے بارے میں اچھائیاں ہیں یا ان کے ذریعے جو ہم اپنی بیماریوں کو بچا سکتے ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے کافی مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے ہیں۔ برصغیر کے باورچی خانوں میں عام طور پر سالن کی تیاری میں استعمال ہونے والے ایک اہم مسالے کو اب کینسر کے علاج میں استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہلدی میں پائے جانے والا ایک کیمیائی مادہ کرکیومن صحت کے حوالے سے بہت مفید پایا گیا ہے، اور اب اس مادے کو آنتوں کے سرطانی خلیات یعنی کہ کینسر سیل کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے لیبارٹری کے تجربات میں یہ دیکھا جا چکا ہے کہ کرکومن کینسر سیل کی افزائش روک دیتا ہے۔ علاوہ ازیں فالج اور مخبوط الحواسی کے مریضوں میں بھی اس کے فوائد دیکھے گئے ہیں۔ اب برطانیہ کی لیسٹر انفرمری اور لیسسٹر جنرل ہاسپٹل میں کینسر کے 40 یعنی کہ 40 مریضوں کو کیمیوتھراپی ادویات کے ساتھ ہلدی کے اس جز سے تیار شدہ دوائیں بھی استعمال کرائی جائیں گی۔ واضح ہے کہ برطانیہ میں ہر سال تقریباً 40,000 افراد میں آنتوں کے کینسر کی تشخیص یا ڈائگنوسس ہوتی ہے۔ اگر سرطان یعنی کینسر جسم کے دیگر حصوں تک پھیل جائے تو مریضوں کو عام طور پر 3 کیمیوتھراپی ادویات کا کورس کروایا جاتا ہے، تاہم ان میں سے آدھے عموماً غیر مؤثر رہتے ہیں۔ برطانوی ہاسپٹل میں زیر علاج مریضوں کو کیمیوتھراپی علاج شروع کرنے سے 7 دن پہلے کرکیومن سے تیار گولیاں کھلائی جائیں گی تاکہ اس کے اثرات کا جائزہ لیا جا سکے۔ اس جائزے کی قیادت کرنے والے پروفیسر ولیم اسٹیوارٹ نے کہا ہے کہ دونوں قسم کی دواؤں کے تجربات جانوروں پہ کیے جا چکے ہیں، جو تنہا کے مقابلے میں 100% بہتر ثابت ہوئے ہیں۔ اس سے حوصلہ پا کر اب ہم نے انسانوں پر اس کو آزمانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنتوں کا کینسر یعنی کہ انٹسٹائن کا کینسر اگر ایک بار پھیل جائے تو پھر اس کا علاج کرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے، کیونکہ کیمیوتھراپی کے مضر اثرات کی وجہ سے طویل عرصے تک اسے جاری رکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ تاہم جب یہ امکان روشن ہو کہ کرکیومن کی مدد سے کیمیوتھراپی کو کینسر کے خلیات کے خلاف زیادہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے، ہمیں بہت ڈھارس ملی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب کیمیوتھراپی کی دواؤں کو خوراک کم کر سکتے ہیں، جس کے سائیڈ ایفیکٹس کم ہوں گے اور علاج دیر تک جاری رکھنا ممکن ہوگا۔ دراصل تھائی لینڈ کے چیانگ مائی یونیورسٹی میں ہلدی میں پائے جانے والے زرد رنگ دار مادے کرکیومن کے بارے میں ایک الگ تحقیق ہوئی، جس میں بتایا گیا ہے کہ بائی پاس سرجری کرانے والے افراد کو آئندہ ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھنے میں اس سے مدد مل سکتی ہے۔ واضح ہے کہ بائی پاس سرجری اس لیے کی جاتی ہے کہ دل کے پٹھوں تک خون کی فراہمی کو بہتر کیا جا سکے، تاہم چونکہ آپریشن کے دوران دل کو خون کی فراہمی دیر تک رکی رہتی ہے، جس سے اس کو نقصان ہوتا ہے اور دل کے دورے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ریسرچرز نے اس ضمن میں ان 121 یعنی کہ 121 مریضوں کا جائزہ لیا تھا جن کے اسپتالوں میں 2009
اور 2011 کے درمیان غیر ہنگامی بائی پاس سرجری ہوئی تھی۔ ان میں سے آدھے مریضوں کو کیپسول میں 1 گرام کرکیومن دن میں 4 مرتبہ کھلائی گئی۔ یہ علاج سرجری سے 3 دن پہلے شروع کیا گیا تھا اور سرجری کے 5 دن بعد تک جاری رکھا گیا۔ دیگر آدھے مریضوں میں اس قسم کے کیپسول نگلنے کے لیے دیے گئے تھے، لیکن ان میں کوئی دوا موجود نہیں تھی۔ ریسرچرز نے یہ دیکھا کہ بائی پاس سرجری کے بعد اسپتال میں قیام کے دوران ان مریضوں میں سے 13% کو دل کے ایک دورے کا سامنا کرنا پڑا تھا جنہوں نے کرکیومن کے بھرے کیپسول کھائے تھے، جبکہ فرضی کیپسول نگلنے والے 30% مریضوں کو ایک بار ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ یعنی کہ جنہوں نے کیپسول کھائے تھے ہلدی کے کرکیومن کے جوس کے، وہ ان میں کم یعنی کہ ہارٹ اٹیک کے چانسز تھے۔ ریسرچرز نے دیگر عوامل کو پیش نظر رکھتے ہوئے حساب لگایا کہ کرکیومن کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ 65% گھٹ گیا تھا۔ انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ کرکیومن میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ اور دافع سوزش یعنی کہ انفلیمیشن کو دور کرنے والی خصوصیات کی وجہ سے مریضوں کے دل کو کم نقصان پہنچا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر مزید ریسرچ کی جائے، اور ہمارے جیسے ممالک میں تو یہ ہلدی کا استعمال ریگولرلی ہر کھانے کے اندر کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم جو ہیں بہتر طریقے سے اس کو آبزرو بھی کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔